ہاں جی ادھر سے جلدی چلیے چلیے آکسیجن لگا تو لاکھوں روپے لیتے آکسیجن کو زندہ رکھا مولوی صاحب اس طرح کر کے بول رہے وہ اپنے آکسیجن کے بتانے کتنے پیسے لیتے ہیں لیکن یہ جو خدا کی طرف سے جو آزاد ہوا ہے جب ہمارے یہ آزاد ہوائیں ساتھ چھوڑ دیتے پھر وہ پمپ والا پھر لگاتے پمپ والا آکسیجن کا مولوی بھی محتاج ہے صوفی بھی محتاج ہے تبلیغی بھی محتاج ہے حافظ صاحب محتاج ہے قاری بھی محتاج ہے ہندو بھی محتاج ہے مسلمان بھی محتاج ہے درخت بھی محتاج ہے درندے بھی محتاج ہے آکسیجن یہ ہوا پوری دنیا میں ہے اور ہواؤں میں کوئی بخل نہیں ہے وہ کافر مسلم سب کو یکساں فرمایا محمد رسول اللہ کی سخاوت اس طرح تھی کہ ہوائیں بھی اس کے سامنے عاجز تھی آپ کی سخاوت تو ایسی تھی کہ ہوائیں کان اجود آپ یہ کہ ایسے سخی تھے کہ اجود بالخیر مال ایسے بہانے نہیں اثر کی نماز پڑھائی کر پرسوں ہمارے سبق میں بخاری شریف میں گزر جیسے آپ کی صفحے یہاں پر وہ صفحے قائم ہے تو کوئی یہاں سے صفوں کو پھلاک کر کے جیسے کہ ایک کے گدے پر ہاتھ رکھا دوسرے کے گدے تعاخت سے تم ادھر ہو جاؤ تم راستہ بناؤ کہ جبریل آگے جا رہا ہے بات ہے حرام ہے اگر آگے تمہیں آنا ہے تو پہلے سے آ جاؤ نا صف میں تم پہلے کیوں نہیں آتے میرا نبی فرماتے ہیں لوگوں کی گردنوں کو فلان کر دے صف اول میں آنا یہ مستحب ہے حل ضرور اپنی جگہ بنا دینا اور اس طرح لوگوں کی گردنوں کو فلان کر کے جانا یہ حرام ہے اصول استحباب کے لیے مستحب کو حاصل کرنے کے لیے سنت کے حاصل کرنے کے لیے ظالم تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے وہ ہندوستان میں کوئی بزرگ تھا فقیر اور ہمارے یہاں تو چونکہ فقیر وکیر کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ہمارے یہاں مولوی بھی ضروری ہے کہ بہت اچھا سا جیکٹ ہو موٹا ہو اور میڈیا پر آ جائے وہی مولوی ہوگا اور اخباروں میں آ جائے وہی مولوی ہوگا ہمارے پٹھان اور بلوچ کے تو گٹھ مولانا ہمارے گٹھ بڑا کا فیصلہ اسی پر ہوتا ہے کہ اخباروں میں نام ہے ایک لیڈر ہے جی بس وہی ٹیلی ویژن میں آ رہا ہے بڑا مولوی ہوگا بڑا آدمی ہوگا بزرگ ہوگا بزرگی بھی ہمارے اشتہاروں میں آ گئی ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ بزرگ وہ ہوتے جن کو کوئی جانتا نہیں سب کو جو بزرگ ہے وہ اپنے بزرگی کا بولتے نہیں جو بولتے اللہ کی قسم بزرگی نہیں جو بزرگ ہوتے ہیں بزرگوں کو جب پتہ چلتا کہ لوگ ہماری کرامتوں کی چرچا کر رہے ہیں لوگ ہماری کرامتوں کے پیچھے پڑ گئے لوگ ہمیں پوجیں گے لوگ ہمیں بہت بڑا مقام دیں گے بزرگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا تھا علاقہ بدر ہوتا تھا میرے نبی نے فرمایا مستدرک حاکم کی روایت بھی ہے اور مشکات جلد ثانی میں بھی ہے فرمایا کہ لا یشار الیہم بالبنان انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ جیسے کہ ہم لوگ پٹھان لوگ کہتے بولے سکتے ہیں واجہ مشی مزنی مردم روانی واجہ یہ مزنی مردم باقی وہ تمام سنانا ہوتا ہے جو کون وڈو حاصل وڈو تو میرے نبی فرماتے ہیں جو وڈو ہے وہ کھڈو میں وڈو تو وہ کھڈو میں ان کی طرف اشارہ نہیں ہوتا وہ ایسے خستہ حالت میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو جانتا بھی نہیں فرمایا الذین اذا حضروا اگر آپ کی مجلس میں آ جائے لم یعرفوا ان کو کوئی جانتا نہیں ہے وَإِذَا غَابُوا اور جب آپ کے مجلس میں غائب ہو جائے تو لم یفتقدوا کو کوئی تلاش ہی نہیں کرتا تلاش تو کریں کہ مولوی منصور کو کی وجہ وڈو مولوی اچھی وسانے بڑا مولوی آ گیا اور فقیر کو مسکین کو کون تلاش کرے آپ کو پہچان سکتے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا کہ اگر ان کے قریب بیٹھ جاؤ تو آپ کی سینے کے اندر خود بخود ولایت منتخب ہو ہمارے شیخ نے فرمایا مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دیوبند میں پڑھا بزرگوں کو دیکھا ان کی تقریریں بھی سنی سب کچھ کیا ایک بزرگ کے پاس جا کر کے 10 دن رہا
اس کی زبان سے کوئی جملہ سنا نہیں، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ سلیم اللہ تو سلیم اللہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ سلیم اللہ خان کتنے بڑے آدمی، شیخ الاسلام مولانا محمد تقی بھی شاگرد، اس کے سامنے کا بچہ ہے، مفتی نظام الدین بھی انہیں کے شاگرد، مولانا جمشید تبلیغی حضرات جانتے ہوں کہ وہ ان کے شاگرد، بڑے بڑے اکابرین۔ فرمایا میں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، اخبار نے 96 لکھا، جب مانتا ہے، اخباروں نے جو لکھا نا کہ 96 اخبار والے کو کیا پتا ہے؟ پتا تو ان کی اولاد کو ہے اور ہم لوگوں کو پتا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے پاس 96 تو اسی طرح بیٹھ کر کے جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت فرمایا کہ دیوبند میں بھی پڑھا، بزرگوں کو بھی دیکھا ہے اور ان کی تقریریں بھی سنی۔ ایک بزرگ کے پاس 10 دن رہا اور مجھے یاد ہے جن دنوں میں وہ چلے گئے۔ فرمایا کہ 10 دن رہا، کوئی جملہ اس کی زبان سے سنا نہیں، چہرے کو دیکھتا رہا۔ جس طرح اس کا اثر مجھ پہ زندگی میں ہوا، کسی کا اتنا اثر نہیں ہوا۔ فرمایا خواجہ خواہ محمد بندیاں رحمۃ اللہ، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، حضرت کے اولاد ہیں، ان کا پوتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی 10 دن وہاں رہے۔ فرمایا کوئی جملہ نہیں، حضرت کو تو بولا ہی، بولتے بھی نہیں تھے۔ یہ جو حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے کاندے لگی، اس کو سوائے رونے کو اور کچھ بھی نہیں آتا تھا، یہ راتوں کو اٹھ کر کے روتے تھے۔ یہ کوئی خطیب بھی نہیں تھا، یہ کوئی مدرس بھی نہیں تھا، یہ کوئی شیخ الحدیث بھی نہیں تھا، شیخ التفسیر بھی نہیں تھا، صرف رونے والا آدمی تھا۔ آج لیکن پوری دنیا کے اندر کیسا انقلاب ہے، یہ صرف رونا چاہتا تھا۔ میں عرض یہ کرنا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو پہچانا نہیں جاتا۔ تو ہندوستان کے بزرگ بتا رہا تھا کہ سامنے صف میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی آ گیا، صفیں بھر گئی، کہتے ہیں تم اس طرف ہو جاؤ۔ ایک اور آ گیا بڑا سا، تم اس طرف ہو جاؤ، اس کی پھٹے پرانے کپڑے۔ پھر ایک اور آ گیا، تم اس طرف ہو جاؤ، میں امام صاحب کے قریب۔ پھر ایک اور آ گیا، تم اس طرف ہو جاؤ، یہاں تک کہ صفیں اول ختم ہو گئی۔ اب وہ غریب کیا صفیں ثانی، پھر کوئی بڑا آ گیا، تم اس طرف ہو جاؤ، تم اس طرف ہو جاؤ۔ پھر صفیں ثالث میں گئے، پھر چوتھی صف میں، 5ویں میں۔ تو ایک دن جمعے میں تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ۔ ہر ایک اس کو ذلیل سمجھتا ہے، یہ کسی کام کا بھی نہیں، تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ۔ بڑا کوئی بڑا آدمی آ گیا، بڑا تم ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ۔ تو ایک دن اس کو مسجد سے باہر، شدید گرمی میں وہ باہر چلا گیا۔ امام صاحب نے خطبہ پڑھا جمعے کو، خطبہ پڑھنے کے بعد نماز کے لیے اللہ کو بلا کرے کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی۔ یہ اوپر دیکھا، کہا ربا ان لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ مفتی سعید مالک پوری رحمۃ اللہ علیہ کیسا لکھا، فرمایا کہ ربا ان لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں، اور اے مسجد یہ ساری دنیا تیرے سائے کے تحت پوری دنیا سجدہ کرتی ہے، مولوی مقتدی سارے سجدہ کر، تو بھی کبھی سجدہ کر کے تو دکھا دے۔ دڑام سے مسجد سب کے اوپر گر گئی۔ فرمایا اب کب سے، کتنے زمانے سے تمہاری نگاہوں میں میں ذلیل ہوں، ہر ایک اس طرف ہو جاؤ، اس طرف ہو جاؤ، اس طرف ہو جاؤ، اس طرف ہو جاؤ۔ اب تمہیں پتہ چلا وہ سارے کے سارے۔ حضرت ابو سعید الخراز بڑے بزرگ ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ تفسیر البحر المدید انہوں نے واقعہ لکھا ہے 7ویں جلد میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کو جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ مسجد سے باہر ایک آدمی مسجد کی طرف آ رہا ہے خستہ حالت میں اور بالکل پھٹے پرانے کپڑے۔ تو میرے دل میں آ گیا کہ یہ بیکاری لوگ ہوتے ہیں، ٹکے کے لوگ بھی نہیں ہوتے، بیکاری لوگ ہوتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ میرے دل میں شدید سخت اس کی نفرت آ گئی۔ جب اس کی نفرت آ گئی تو جیسے میری نفرت، اس نے میری طرف دیکھا، آنکھیں نیچے کی اور فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا۔ لوگوں اللہ سے تو ڈرا کرو، اور جو کچھ تمہارے دل میں جتنا بھی گند ہوگا اللہ اس کو جانتا ہے۔ ابو سعید نے رونا شروع کر دیا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے دل میں اس کے خلاف عداوت ہے، دشمنی ہے، کدورت ہے اور گند ہے، اس کو میرے گند کا کیسے پتہ چل گیا۔ اس نے جیسے میں اس کو تو بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور حقارت کی نظر سے میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس نے ادھر سے کہا جان لو تمہارے دلوں میں جو گند ہے اس کو رب جانتا ہے۔ قرآن کی آیت 2 پارہ کی سورہ بقرہ کی پیش کر دی۔ میں نے کہا ربا، ہمارے بلوچی میں پتہ نہیں کہتے، میں گو باڑ تک ہوں، آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا،
ربام کی سے کتنی بڑی غلطی ہوگی، میں نے پاخانہ کھایا. پٹھان کہتے تو اور پتہ نہیں کیا اس طرح کہتے گو مردم، میں نے تو غلط، میں نے تو گند کھایا. میں نے رونا شروع کر دیا، آگے بڑھا، جا کر کے اس سے معافی مانگو. میں جب رو رہا تھا تو اس نے آواز دی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہ خدا کی ذات ہے جو توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب تم نے توبہ کر دیا تو ختم ہو گیا مسئلہ. اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے توبہ کی ہے؟ اب میں نے کہا اس کو چھوڑو پہلے. آگے دوڑا کہ قدم اس کا چومو، وہ اڑ گیا، غائب ہو گیا، پتہ نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگ فرماتے کہ جن کو دیکھا جائے تو اللہ کو یاد ہے. بات یہ ہو رہی تھی میرے نبی کمالات ساری کائنات میں، علماء انبیاء کی کمالات آپ میں، جمال خوبصورتی حسن و جمال بھی آپ پہ ختم. محمد توی دل بر و دل ربا ببین حسن خود کی رو آئین را کہ واللہ چون خود نبینی کسے دری جملہ خوبان قرب خدا. خدا کی قسم پیارے محمد 1.25 لاکھ انبیاء میں تیرے جیسے خوبصورت کوئی بھی نہیں. یہ اوصاف ممتاز تو ہی بسس کہ گردن خدا آخر الانبیاء. میں مولا تیرے صفت بیان نہیں کر سکتا، اتنا کہہ سکتا ہوں اللہ نے حسن بھی آپ پہ ختم کی، نبوت بھی آپ پہ ختم کی. کمال، جمال، نوال، سخاوت، آپ کی سخاوت ہواؤں سے بھی زیادہ سچی. اور قرب سمجھ رہے ساتھی اس بات کو مسلمان، اگر والد آپ کو کہہ دے کہ اوپر تیسری منزل سے دوسری منزل سے چھلانگ مارو اور خودکشی کرو تو حرام ہے. حدیث میں آتا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اور فرمان برداری نہیں کی جائے گی ایسی صورتوں میں اور ایسی وقتوں میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو جائے. خودکشی حرام ہے، ناجائز ہے، اجازت نہیں ہوگی. پہاڑ سے گراؤ اپنے آپ کو، اور یہ کہ دریا کے اندر چھلانگ مارو. لیکن علماء نے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا فرض کر لو، والدین کہہ دے تو اس پر عمل کرنا حرام ہوگا. فرض کر لو اگر محمد رسول اللہ کہہ دے پہاڑ سے اپنے آپ کو گراؤ تو نہیں مانو گے تو کفر ہوگا، اور ماننا واجب اور لازم اور فرض ہے. ابا کا قرب الگ ہے، امی کا قرب الگ ہے، بھائیوں کا قرب الگ ہے، رشتہ داروں کا قرب الگ ہے، بیوی کا قرب الگ ہے، بچوں کا قرب الگ ہے. ہر ایک کی محبت کی نوعیت الگ ہے. جن کی نگاہیں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، یا کمال پہ کہ کمال قسم کا. پٹھان لوگ کہتے ہیں آدمی کبھی شکل و صورت اس کی نہیں ہوتی، لیکن ابو زید مصری قاری آئے تھے جامع فاروقیہ میں تو کچھ ساتھی ہمارے تھے دیدے اوپر شکل اوپر، دیدے اوپر شکل اوپر. تو میں نے پٹھانوں سے عرض کیا، آخر میں میرا بیان تھا، میں نے کہا رنگ اوپر خود دے اوپر. پٹھانوں کو بتایا کہ رنگ نہیں دیکھو، اس کے پاور کو دیکھو. ایک کمزوری ہے، کوتاہی ہے وہ اس میں، لیکن وہ ایسا قرآن پڑھتا ہے تمہارے کراچی کا جب حدیث بھی نہیں پڑھتا. قرآن پر جو اس کو عبور ہے یہ اللہ کا دین ہے کمزوری اس کی کوتاہی. لیکن یہ کمال، جمال، نوال اور قرب، اتنا قرب والدین سے بھی زیادہ قریب. والدین کہہ رہے کہ پہاڑ سے گراؤ حرام، محمد رسول بتا دے تو واجب. حضرت ابوبکر بدر کے میدان میں، بدر میں ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر، اما عائشہ کے بھائی تھے. محمد ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ سب حضرت ابوبکر صدیق کے اولاد ہیں. تو جب لڑائی گھمسان کی لڑائی تھی تو اس لڑائی میں تلواروں کی چھنا چھن یہ سلسلہ، ادھر مارے جا رہے ہیں، کافر گرتے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اما عائشہ کا بھائی جب مسلمان ہو گیا اس نے اسلام کے بعد کہا ابا جی ایک بات بتا دو، ابو جہل عتبہ شیبہ جب مردار ہو گئے بدر میں تو آپ ابا جی میرے سامنے آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، اگرچہ میں کافر تھا. حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے اب تک کافر تھا، میں چاہتا تو آپ کو کافر کر نہیں، آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن ابا جی مجھے ترس آیا کہ میرے ابا ہے، میرے ابا، اس لیے میں چھپتا رہا. 3 مرتبہ میرے سامنے آ گئے، پھر بھی میں نے آپ کو قتل نہیں کیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا اوے ربا میرے پیارے بیٹے، خدا کی قسم تو میرے سامنے آتا اس وقت تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرتا. تو اگر میرے سامنے آتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرتا. محمد
رسول اللہ کی جماعت میں ہم بھرتی ہوں اور آپ اس کی مخالفت کریں؟ میں آپ کو چھوڑتا، آپ تو کافر تھے، آپ کو تو مجھ پہ ترس آ گیا، لیکن ہم محمد کے عاشق صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عاشق ہیں، اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ جن کی نگاہ پڑ گئی، جو عاشق ہو گئے، جو بھرتی ہو گئے، جو کشتی میں بیٹھ گئے، جو سفر کے ساتھی ہو گئے، پھر پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا کہ مڑ مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں؟ عاشق ہے مجھے محمد رسول اللہ سے شکل میری انگریز کی، عشق ہے مجھے محمد رسول اللہ سے بود و باش، نشست و برخاست، پوری زندگی تمام معاملات وہ سارے کے سارے انگریز کے ہیں۔ تو بتا دے عشق کیا ہے؟ پھر محبت کس چیز کی ہے؟ محبوب کو کوئی اپنا جدا نہیں ہوتا محبوب سے، محبوب کے اداؤں سے جدا نہیں ہوتا، اس کے طریقوں سے جدا نہیں ہوتا، اس کی سنتوں سے جدا نہیں ہوتا۔ محبوب محبوب ہے اور اس کے بود و باش آپ کو محبوب نہیں ہے، اس کا طریقہ آپ کو محبوب نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ معاملات، نہ مناقعات، نہ اخلاق، وہ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی خوبی ہے کسی میں تو وہ بتا دو نا، ہمارے ساتھی بتا دے، مولویوں کو بھی بتا دے، تبلیغیوں کو بھی بتا دے کہ آپ کو کہاں کچھ نظر آ گیا۔ وہ کوئی جا رہی تھی تو اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا، اتنا تو آپ لوگ سمجھ لیں۔ کوئی جا رہی تھی تو اس کے پیچھے کوئی عاشق جا رہا تھا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ آ رہا ہے، پھر آگے گئی تو پھر پیچھے مڑ کر کے آ رہا ہے، پیچھے میرے کوئی آ رہا ہے، پھر مڑ کے دیکھا، آخرکار وہ رک گئی، کہا خیر تو ہے، کہا بس آپ پہ فریفتہ ہوں، آپ کا زر خرید غلام ہوں، چاہو تو مجھے بیچ دو، چاہو تو مجھے آزاد کرو، میں تیرے ہاتھ میں بک گیا ہوں، بس تیری ادائیں، تیری رفتار، تیری گفتار، تیرے رخسار، ان پر تو میں مر رہا ہوں، میں آپ کا زر خرید غلام ہوں، جو بھی چاہو ذبح کرو، مجھے آزاد کر دو، قتل کر دو، بیچ دو، میں آپ کا زر خرید غلام ہوں۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگے کیا تیری آنکھیں، کیا تیرے رخسار، کیا تیری پیشانی، کیا تیری ادائیں، کیا تیرے ہونٹ۔ واہ! اس نے کہا اے بیوقوف، آپ نے مجھے دیکھا، میری بہن کو نہیں دیکھا ہے، پیچھے مڑ کر کے دیکھو، میری ہمشیرہ آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، یہ پیچھے سے کہا کہاں ہے، کہاں ہے؟ اس نے سینڈر نکال کر کے ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، کہا کتے کا بچہ، اگر تو میرا عاشق ہوتا تو دوسری طرف نہ دیکھتا، اگر تو میرا عاشق صحیح عاشق ہوتا تو دوسری طرف آپ کو مڑ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوتا کہ تو فوٹو اسٹیٹ عاشق ہے، تو غدار عاشق ہے، اور تو یہ ہے کہ دھوکے باز ہے، تو جھوٹا ہے، دجال ہے۔ صحیح میرا عاشق ہوتے تو پھر آپ یہ کہتے کہ میں کہیں دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیکھوں گا، میں تیرا ہی تیرا، تیرا ہی تیرا، تیرا ہی تیرا۔ ہمارے حضرت نے بابا چراسی دامت برکات ملاریہ میں بڑی پیاری بات کی ہے، اللہ واسطے ساتھی ذرا سن سکے۔ بجز عاشق بیانے عاشق و معشوق صدینے شنید منز مرد عاشقی شیری نصیحتا۔ اللہ اکبر، ختم ہے اس کا ساری بات۔ عاشق اور محب، آپ محب ہیں، پیارے آپ کا حبیب ہے، اللہ آپ کا حبیب ہے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان میں عاشق کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ عاشق معشوق سے اور اپنے محبوب سے کہہ رہے کہ اے محبوب میری چاہت ہے یہ ہو، اے محبوب میری چاہت ہے یہ ہونا چاہیے، میری چاہت ہے یہ ہونا چاہیے، اے میرے معشوق میرے محبوب میری چاہت ہے یہ ہونا چاہیے، یہ کر اے محبوب یہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ عاشق نہیں ہے، عاشق صحیح وہ ہوتا ہے کہہ دے کہ میں بھی تیرا، میری زندگی بھی تیری ہے، میری چاہت کچھ بھی نہیں ہے، ساری تیرے، جو تو کہے میں بھی تو تو ویسے ہی تو ہے، میں تو ویسے ہی تو ہے، میری چاہت تیری چاہت، جو کچھ تو چاہے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ میری چاہت یہ ہے، میری ساری زندگی آپ کے لیے ہو، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے ایک شاگرد کو دیکھا، حضرت نے بدر کے موقع پر فرمایا کہ کیا خیال ہے آپ کا، آپ ساتھ دیں گے، آپ لوگ ساتھ دیں گے اگر کوئی مشکل مرحلہ آ جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تو تیرا رب جا کر کے عمالقہ اور اشدودی اور جادوگروں سے تم لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، تو تیرا رب جا، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے، تیرا اشارہ ہو دائیں طرف بھی ہم لڑیں گے، بائیں طرف بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، خشکیوں میں بھی دوڑ لگائیں گے، اور دریاؤں کے اندر کہو ادھر بھی دشمن کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابن مسعود کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، میرا نبی کیسے بھی چاند اس کے سامنے شرمندہ تھا، لیکن کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جب مقداد بن اسود جوش میں آ گیا، انہوں نے کہا دائیں طرف بھی ہوں گے، بائیں طرف بھی ہوں گے، آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، خشکیوں میں بھی ہوں گے، سمندروں میں ہم آپ کو نظر آئیں گے۔ اشارہ اشارہ اشارہ۔ ابن مسعود کہتا ہے کہ میں گھور گھور کر کے دیکھ رہا تھا، فرماتا کہ یتلألأ وجہہ، میرے نبی کا چہرہ اور چمکتا اور چمکتا اور چمکتا۔ میں نے کہا ربا میرے سارے اعمال مل جائے، یہ گھڑی مجھے مل جائے کہ اس بندے نے کیسے میدان جیت دیا، یہ کیسا میدان مارا اس نے، کیسا میدان یہ جیت گیا، کیسے میدان جیت گیا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ حضرت ابو طلحہ جب ادھر سے تیر آ رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ میرے نبی پیچھے سے، یہ بڑے تیر انداز تھے، بڑے تیر انداز تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کھڑے ہو کر کے آپ دیکھتے ہیں، فرماتے کہ نہری دون نہری کا، نہری دون نہر، میرے پیارے آپ نہ اٹھے، میں آپ کے لیے ڈھال ہوں، میرے پیچھے رہے، میرے سینے کو تجھ سے پہلے اللہ قربان کر دے۔ اور سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں بھی تیر لگ رہے ہیں اور اللہ کو زخمی، اس کے باوجود ایسا نشانہ مار رہا ہے، ایسا نشانہ مار رہا ہے، کوئی نشانوں کا خطا نہیں ہوتا۔ حضرت اچھل کر کے فرمانے لگے مسلمانوں ان الفاظ کو نوٹ کر لو، میں اخبار جنگ آپ کو نہیں بتا رہا، جیو ٹیلی ویژن کا نمائندہ نہیں، میں آپ کو بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب یہ کہ وہ تیر اندازی جب کر رہے تھے، حضرت نے فرمایا اللہ کے بندو اپنے تیروں کو ضائع نہ کرو، ادھر 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 لاؤ، ادھر لاؤ، سعد کے پاس لاؤ، ادھر لاؤ، اس لیے کہ ان کا کوئی تیر ضائع نہیں ہوتی، سارے تیر نشانے پر سارے تیر لگ رہے، ادھر لا کے رکھو۔ اور سعد کہہ رہے حضرت آپ فلاں کو دیکھ لینا، ابھی یہ عتبہ کو دیکھنا، شیبہ کو دیکھنا، ولید کو دیکھ لینا، جیسے تیر تیرا نبی اچھل کر کے فرمانے لگے خوشی میں، فرمایا ارم یا سعد، ارم یا سعد، فداک ابی و امی، سعد میرے ماں باپ محمد کے تجھ پہ قربان جائے۔ کما سن لیتا ہے، یہ بخاری شریف ہم کو سنا ارم یا سعد فداک ابی و امی۔ امام بخاری بھی ہار گیا، امام ترمذی بھی ہار گئے، سارے کے سارے ماتم کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا، کیا کمال ہے اس بندے کا۔ امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں، امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو کسی کو فرمایا میری ماں تجھ پہ قربان، کبھی خوش ہو گئے تو کسی کو فرمایا میرے باپ تجھ پہ قربان۔ لیکن یہاں ماں باپ دونوں کو خوشی کی انتہا تھی نہیں تھی کہ ماں باپ دونوں کو جمع کر کے، حضرت امام بخاری بھی کہتا ہے، امام ترمذی بھی کہتا ہے واللہ ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ابوین لأحد قط الا لسعد بن ابی وقاص، نبی پاک نے کبھی بھی کسی کے لیے ماں باپ کو اس طرح جمع نہیں کیا جیسے سعد کے لیے۔ ونعم الاستاد ونعم التلمیذ، کیا استاد کیا شاگرد، کیا استاد۔ صحابی کا معنی شاگرد کی، صحابی کا معنی شاگرد۔ صحابی میں اور بعد والے لوگ تم کو کہتے تھے صاحب، صاحب امام کو کی شاگردوں کو کہتے ہیں صاحب، صاحبان، صاحبین۔ اس کے بعد پھر طالب علم ہو گیا تلمیذ، پھر اس کے بعد مولوی میں فخر ہو گیا تو تا کے زبر کو نیچے کر دیا تلمیذ، پھر اس کے بعد ہمارے بلوچوں کا فارسیوں کا زمانہ آ گیا اور غرور آ گیا تو کر دے شاگرد، گرد شاہ، استاد ہوتا ہے شاہ، اس کے گرد دائیں بائیں۔ اب آپ کا زمانہ اسٹوڈنٹ، اب آپ کا ترقی والا زمانہ اسٹوڈنٹ۔ اور مولوی کی بھی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی کوئی انگلش کا لفظ استعمال کروں، لوگ کہ تعلیم یافتہ ہے، سینے میں قرآن ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، بخاری کا حافظ ہے، قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے، ہدایت پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، تفسیر فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ سب پڑھا رہا ہے، پھر بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ اس وقت بنے گا جب انگلش کے لیے کہ چند الفاظ استعمال کر کے وہ مولا تو اپنے نگاہ میں، اپنے گمان میں، اپنے سینے میں خود ذلیل ہے تو تجھے اللہ اور ذلیل کرے، تو اتنا بے غیرت بنا ہوگا، تو اور ذلیل ہو جائے گا۔ جب قرآن تیرے سینے میں ہے، نور تیرے سینے میں، اس کے باوجود تو اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے تو اللہ اور ذلیل کرے تجھے، تو اور اچھا ہے۔ نعمت کی ناقدری، نعمت
چھپ جاتی ہے جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی. یہی حال ہوتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا جن کی نگاہ پڑ گئی اور جو جڑ گئے وہ پھر وہ توڑے نہیں جا سکتے. اور جہاں جہاں قدم پڑے، جہاں جہاں سے گزر ہوا، پہاڑوں نے دیکھا پہاڑ بھی آج تک رو رہے، درختوں نے دیکھا درخت بھی آج تک رو رہے. وہ درخت تو رہے بھی نہیں لیکن وہ پہاڑ ہے. ہماری گاڑی غار ہرا کے قریب سے گاڑی گزری، اور ڈرائیور جو تھا سمجھ میں آئے گا لوگ، تو ہمارے ساتھی کچھ رونے لگے. میری حالت بھی خراب ہوئی. ایش یا سبحان اللہ انتم تبکون اذا رأيتم الجبل تبکون علی الجبل. پہاڑ پر بھی ہم رو رہے ہیں. عرب کہہ رہا ہے پہاڑ پر رو رہے ہیں. میں نے کہا جی ہاں پہاڑ پر اس لیے رو رہے ہیں، یہ جو غار ہے اس میں یہ بہت خوش قسمت ہے، اس نے اپنے آغوش میں محمد کو لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غار بہت قیمتی. میرے استاد ہے کہ ادھر آ گیا سعودیہ میں، چونکہ انقلابات آ گئے تو وہ ادھر آ گئے. میں نے جن کے ساتھ بخاری حفظ کیا تو مجھے لے جاتا تھا مکے مدینے کے پہاڑوں کو دکھاتا تھا اپنی گاڑی میں. میں کہتا کہ یہ کیا ہے کالے کالے پہاڑ؟ کہتے بڑے منظور تیرے پاکستان کے مری کو اور اسی طرح ایبٹ آباد کو اور کشمیر کو یہاں کے ایک پتھر پر قربان کروں. ان پہاڑوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، تمہارے پہاڑوں نے نہیں دیکھا. حضرت اقدس مولانا موسیٰ روحانی الباقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بدر میں گیا، اللہ آپ کو بھی بدر بھیجا، جا کر کے زیارت کر لی. فرمایا کہ بدر میں چلا گیا تو میں نے 2 رکعت نفل پڑھی. 2 رکعت نفل پڑھ کر کے پھر میں نے کہا اللہ یہ پہاڑ آپ جائیں گے وہاں جہاں 14 صحابہ دفن ہے اور شہید ہے، اور اس طرف یہ کہ ایک پہاڑ آپ کو ملے گا. فرشتے آسمان سے پہلے اس پہاڑ پر آتے تھے، پھر وہاں سے ان کی تشکیل ہوتی تھی. وہاں تشکیل ساتھی یاد رکھے کہ جہادوں میں بھی تشکیل ہوتی ہے، صرف ایسے نہیں کہ چلے کی تشکیل ہوتی ہے. تشکیل ہر قسم کی تشکیل ہوئی ہے. میں ان کی بات کروں، قرآن میں اس کا ذکر ہے. وہ فرشتے کس طریقے پر آتے تھے ان پہاڑوں پر، پھر وہاں سے تشکیل ہوتی تھی. وہ کس طریقے پر یہ ہے کہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتے تھے، کس طرح صحابہ کی وہ یہ ہے کہ ان کی ہمت بڑھاتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے. حضرت فرماتے کہ میں گیا مولانا موسیٰ روحانی الباقی رحمۃ اللہ علیہ ادھر گیا. اب حیران ہوں کہ کس پتھر کو چوموں اور کس چٹان کو چوموں اور زمین کے کس حصے کو چوموں کہ کس پر میرے نبی کے قدم پڑے. میرا نبی یہاں سے گزرا ہے اور آپ نے دوڑ بھی لگایا ہے دشمن کے مقابلے کے لیے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے پیچھے. یقین مسجد نہیں تو اس مسجد کی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی مسجد میں پھر امام صاحب کا جو مسئلہ ہے اس کا کیا کہنا. میں جامع فاروقی میں 32 سال رہا، مجھے آج تک وہ جگہ معلوم ہے. میں امام تھا، میں نے 30 سے زائد ختم قرآن وہاں سنایا. اور میں جو وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے کہ کہاں میرے شیخ آ کر کے کس طرح بیٹھتے تھے. ایک ہی جگہوں کی متعین تھی، دائیں طرف کس طرح بیٹھتے تھے. جی چاہتا ہے کہ پروردگار روزانہ موقع ملے آدمی جا کر اس جگہ کو بھی چومے کہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ. پھر بات آگے ادھر میں مولانا احمد علی لاہوری آپ نے سنا ہے مولانا احمد علی لاہوری. مجھے پتہ چل گیا اس کی جیکٹ ہے کسی کے پاس. میں بھی کہتا تھا ربا جیسے ان لوگوں نے قرآن پڑھایا، ترجمہ پڑھایا، تفسیر پڑھائی، اے اللہ مجھے بھی احمد علی کے نقش قدم پر چلا دے. احمد علی لاہوری کی مولانا حسین علی کے نقش قدم پر چلا دے. مجھے پتہ چل گیا ہمارے شاگرد تھے وہ مولانا احمد علی کے بڑے بھائی تھے محمد علی، اس نے پٹھان سے شادی کی اور پھر یہ مولانا احمد علی لاہوری کی بہت سی چیزیں ان کے پاس لگی. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جیکٹ ہے. میں چلا گیا ان کے پاس، میں نے کہا یہ جیکٹ مجھے دے دو، تم لاکھ میں دے دو، 2 لاکھ میں دے دو، 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں. چندے کا دروازہ کیا مطلب کھلا، وہ مولوی چندہ کرتا رہتا ہے. چندہ کر کے آپ کو دے دوں گا لیکن یہ جیکٹ مجھے دے دو. اور ان کے ماموں کے پاس وہ جیکٹ تھا. ماموں کے بھی آنسو آ گئے اور رونے لگے، کہتے کیسے آپ کو دے دیں، آپ ہمیں محبوب ہے لیکن احمد علی لاہوری کی یہ جیکٹ ہے. آخر کار پھر انہوں نے مجھے فون کر دیا. ہماری والدہ وہاں، ہمارے جو طلبہ ان کی والدہ میری بھی ماں ہے، اس نے بھی اصرار کر دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جیکٹ. میں نے کہا یار میں غریب آدمی ہوں، ظاہر ہے میں چندہ کر کے آپ کو دے دوں گا 5 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی اس پرانے جیکٹ کی قیمت میں یہ اس کو لینے کے لیے تیار ہوں. آخر کار انہوں نے مجھے فون کر دیا کہ جیکٹ آپ کو مفت. یہ جیکٹ انہوں نے لا کر مجھے دے دیا. ابھی میں گیا تو انہوں نے کہا 120 سال ہو گئے، اتفاقی تھی
تپائی تھی. ابھی پچھلے ہفتے میں گیا تو ایک تپائی تھی، اور یہ تپائی اللہ کا بھلا کرے جس پر حضرت اقدس قرآن مجید رکھ کر کے تفسیر پڑھاتے تھے. میں نے کہا یہ تپائی مجھے دے، اس لیے کہ میں ترجمہ پڑھاتا ہوں. 1000 کے لگ بھگ تو میرے پاس صرف علماء ہوتے ہیں وہ ترجمہ پڑھتے ہیں، تو یہ تپائی مجھے دے دو. آخرکار میں بھی ڈٹ گیا اور میں بھی اڑ گیا تو انہوں نے تپائی مجھے دے دی. تپائی میں وہاں رہا، تپائی ساتھیوں کو میں نے دیا. وہ اسلام آباد آئے، کراچی آ رہے تھے، اسلام آباد بھی انہوں نے لایا. اکرام کے ساتھ مولانا احمد علی لاہوری کی تپائی ہے. اور جس گھر میں وہ مہمان تھے وہ گھر کے میزبان آدھی رات کو اٹھا تہجد کے لیے تہجد بھی پڑھا اور تپائی کو تھوڑا سا پانی اس پر ڈال دیا اور وہ پانی ایک برتن میں اس نے لے لیا، اپنے بچوں کو اٹھایا اور رات کو اٹھ کر کے پھر وہ پانی بھی انہوں نے پی لیا، بچوں کو بھی پلایا، بیوی کو پلایا. کہا اللہ واسطے دعا کرو خدا ہمیں وہ نور عطا فرمائے جو مولانا احمد اللہ کو دے. آدمی کبھی عشق میں اس طرح ہوتا ہے. مولانا موسیٰ روحانی کہتے ہیں میں بدر میں کیا 2 رکعتوں میں نہیں پڑھی، لیکن میں زمین کے کس حصے کا بوسہ لے لوں جہاں میرے پیارے کے قدم مبارک پڑ گئے، کس پتھر کو چوموں جس پتھر نے میرے نبی کو دیکھا ہے. کیا کروں؟ اب تو 1000 سال سے زیادہ گزر گئے، 1500 سال پورے ہونے کو، کیا کروں؟ تو میں نے 2 رکعت پڑھی اور کھل کھل کر کے میں نے دعا کی اور دل کی گہرائیوں سے دعا کی. میرا ربا، اے بدر کی زمین، اے بدر کی سرزمین، تو بخل سے کام نہ لے. اے زمین تو بتا کہاں کہاں میرے نبی کے قدم پڑے ہیں. اے پتھروں تو بتاؤ کہاں کہاں تم میں سے کس نے میرے نبی کو دیکھا. فرمایا آواز آ رہی تھی، تعال یا موسیٰ، تعال یا موسیٰ، انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں نے محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آوازیں مجھے اور آپ کو سنائی نہیں دیں گے، یہ آوازیں مجھے اور آپ کو سنائی دیں گے بھی نہیں. وہ جو وحی آتی تھی تو ساتھ والے بیٹھے تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ صاحب وحی جس پر وحی آتی تھی جبریل علیہ السلام جن کے بعد تشریف لاتے تھے، ان کی باتیں میان عاشق و معشوق و رمز کرام کاتبین رحم خبر میں اس قسم کی کبھی عاشق معشوق کی رمز کی باتیں ہوتے، اشارات کی باتیں، وہ عام آدمی کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوا کہ اس نے کھول کر کے جبریل نے بات کی انسانی شکل میں آ گئے. عرض یہ کر رہا تھا کہ آج تک وہ پہاڑ بھی رو رہے جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، جن کو تھوڑی دیر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. سبیر پہاڑ کو حضرت ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، پیارے بھی ہے، 4 افراد ہیں. سبیر پہاڑ نے دیکھا، دیکھ کر کے پہاڑ جنبش میں آ گیا، رقص کرنے لگے. میرے نبی مجھے اجازت دے دو، میں جہاد میں شریک ہونا چاہ رہی ہوں اور شہید ہونا چاہ رہی ہوں. فرمایا کہ تو اپنے گھر میں بیٹھ جا، اللہ تجھے گھر میں شہادت نصیب کرے گا. چنانچہ وہی ہوا کہ اس کے ایک غلام تھے اور اس کی ایک ڈوڈی تھی. وہ آدھی رات کو حضرت عمر کے زمانے میں اٹھ کر کے انہوں نے اس کے گلے میں پردہ ڈال کر کے اس خاتون کو شہید کر دیا. حضرت عمر نے دن کو جب حضرت عمر کو پتہ چل گیا، میرے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا کہ تجھے گھر میں شہادت نصیب ہوگی. اب ہوا کئی حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر بھی آئے. عمر کے دور خلافت میں یہ غلام اور لونڈی نے ان کو شہید کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ان کے بارے میں کسی کو پتا ہو تو مجھے بتا دے. چنانچہ ان کو پکڑا گیا اور سب سے پہلے سولی پر حضرت عمر نے کو لٹکایا. فکانا اول مصلوب، سب سے پہلے مصلوب اور سولی پر ان کو لٹکایا. لیکن میرے نبی کی بات آپ نے فرمایا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، میں بھی شہادت کو چاہ رہی ہوں، مجھے اجازت مل جائے. گزارش یہ کر رہا تھا کہ جن کی نگاہ پڑ گئی، جن کو رفاقت نصیب ہو گئے، پھر وہ پیچھے مڑ کر کے نہیں، پھر پیچھے نہیں آئے، پھر پیچھے وہ مڑے بھی نہیں. مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ محبوب ہے، یقیناً اللہ بھی ہمیں محبوب ہے. ہر بندہ عیسائی بھی چاہتا ہے کہ اللہ تک میری رسائی ہے، یہودی بھی چاہتا ہے اللہ تک میری رسائی ہے، لیکن طریقے الگ الگ ہیں. وہ طریقے ہیں ہی غلط ہیں. یہ محبت میں آ کر کے یہودی کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، دشمنی میں نہیں کہہ رہے. محبت میں آ کر کے عیسائی محبت میں آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ نبی کے زمانے میں کہتے تھے جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے پیٹ سے جو فرشتے پیدا ہیں وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ سب قرآن میں ہے. 23واں پارہ ہماری سورہ صافات کے اندر
نسبا، اللہ کے درمیان میں اور جنات کے درمیان میں نسب کہ جنات کے سردار اللہ کے سسرالی ہے، اللہ کے سسر ہے، اور سرداروں کی بیٹیاں جنات پریاں وہ اللہ کی بیویاں ہیں، فرشتے انہی سے یہ قرآن عرض کر رہا ہوں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے محبت میں، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ محبت میں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے محبت کا طریقہ بھی وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ بتائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پروردگار اجعل لنا علما علی حبک، اے اللہ کوئی طریقہ بتاؤ آپ کی محبت، آپ کی محبوبیت حاصل ہو جائے، محبوبیت کا نسخہ کیا، آپ تک ہماری رسائی کب ہوگی یہ طریقہ بتا دے۔ میرے بھائی یہ ہے آج کا موضوع، وہ طریقہ بتا، فرمایا طریقہ یہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے فاتبعونی، میرے محبت کی پیروی کرو، نماز میری ہو، زکات میری ہو، حج میرا ہو، روزہ میرا ہو، عود باش میرا ہو، نشست و برخاست میرا ہو، نکاح بھی میرا ہو، زندگی لباس بھی میرا ہو، شکل و صورت پوری کی پوری زندگی کوشش کرو، میری رفاقت آپ کو حاصل ہوگی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، پیروی علماء کی صحبت میں رہا کرو، مولوی کی غلطیاں نکالو نہیں ہے، مولوی کی غلطی، مولوی گیا گزرا، آپ کو ایسا مولوی نہیں ملے گا کہ ابو بکر جیسا ہو، عمر ایسا، میرے جیسے کروڑوں مولویوں کو آپ اکٹھا کرو، ابو بکر کی جوتی پہ قربان جائے، کیا ہے؟ لیکن یہ کہ آپ ہی بتائیں کہ آپ کے گھر میں جبریل نہیں آئے گا، ولی لے کر کے نہیں آئے گا، میکائیل بھی نہیں آئے گا، اسرافیل انشاءاللہ اسرائیل آئے گا، وہ آئے گا۔ آپ کے گھر میں تم ملا سے اختلاف کر رہا ہے، مجھے بتا دے کون تیری رہنمائی کرے گا؟ یہ جو آپ کے اسکالر ہے اور یہ جو اللہ کو آزاد یا ٹائی لگانے والے ہیں، آپ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا، خدا کی قسم ان کے گرامر کے لحاظ سے، تجوید کے لحاظ سے ان کا کلمہ بھی درست ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے کہ بڑے بڑے وہ فائل ہیں، ڈگریاں اس کے بغل میں شاید جگہ بھی نہیں ہو، مولوی ایسے اور 60-70 سال کی عمر، ارب پتی مولوی ایسے۔ میں نے کہا چھوڑ، مولوی کمزور ہے لیکن تو کلمہ مجھے سنا، کہتے کلمہ مجھے نہیں آتا، میں نے کہا نہیں آتا، کہا کلمہ مجھے نہیں آتا، میں نے کہا نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، میں نے کہا بالکل نہیں آتا، اگر تجھے کلمہ صحیح آیا چھری لے دے مجھے یہاں سے سبق۔ مجھے پتا تھا کہ ایک آدمی قد قامت الصلاۃ میں کہتا ہے قد قیامت الصلاۃ، قد قیامت الصلاۃ، قد قیامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کو جو کہہ رہا ہے قد قیامت الصلاۃ، قد قیامت الصلاۃ، آپ کہیں گے لا الہ الا محمد رسول اللہ کے بارے ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ہم بھی تو بولنا ہے نا۔ میرے کہا کلمہ سنا ہے، میں نے کہا غلط ہے، پھر سنا ہے، میں نے کہا غلط ہے، پھر سنا ہے، میں نے کہا غلط ہے، میں نے کہا اب آپ کو اندازہ ہو گیا۔ پھر مذاق کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ، ادھر میں نے کہا در رسول اللہ، ادھر در رسول اللہ، یہ در میں درہ کا فرق ہے، کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، تو 5-10 درے اگر لگ جائیں تیرا دماغ ٹھیک ہے، 5-10 اگر درے تجھے پڑ جائیں انشاءاللہ تیرا دماغ ٹھیک ہے۔ ادھر اور درہ کا ہمارے یہاں تعلیم ہوتے ہیں کہ عربی گرامر شروع کرتے ہیں، پہلے سال میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے ادھر در رکھی ہوئے ادھر در رکھی ہوئے، اشہد ان محمد رسول اللہ اور ادھر لا الہ الا محمد رسول اللہ، در اور در کا فرق چھوٹے طلبہ کو بھی پتا ہوتا ہے، جیسے عربی شروع کرتے ہیں سالوں کا پورا نہیں ہو گیا ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن تیری 70 سال ہو گئے لیکن پھر بھی تجھے در کا فرق نہیں معلوم، کلمہ بھی تیرا تجوید۔ اس کے بعد میں نے کہا اپنے منہ کو لگام دے دو، لگام دے دو۔ ایک تم تحبون اللہ، عیسائی بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا طریقہ غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہود بھی محبت چاہتے ہیں لیکن غلط طریقہ ہے، عزیر کو اللہ کا پارٹنر بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو پوجنے لگے اور اللہ کی بیٹیاں انہوں نے قرار دی، جنات کی بیٹیوں کو پریوں کو اللہ کی بیویاں قرار دی اور جنات کو اللہ کی سسرالی انہوں نے قرار دیا، یہ سب غلط طریقہ ہے۔ اصل طریقہ میں محمد آپ کو بتاؤں گا، اصل طریقہ میں محمد رسول اللہ آپ کو بتاؤں گا، اور میں ایسا صحابہ نے اس کو ضبط کیا کہ ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر کے، ایک تابعی ہاتھ اٹھا کر کے ایسے دعا کر رہا ہے، ایسے دعا کر رہا ہے، دوسرے نے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ نیچے کر، واللہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع یدیہ الی ھذا یعنی علی الصدر، نبی نے سینے سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آج صلاۃ الاستسقاء میں جہاں پر قحط سالی ہو، بارش نہ ہو، تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح بھی ہاتھ اٹھایا۔ صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر سامنے کوئی ہوتا تو بغل مبارک کی چمک بھی نظر آتی،
کی نورانیت بھی نظر آتی ہے. صلاۃ الاستسقاء میں ہم نے اس طرح ہاتھ اٹھائے اور اس طرح بھی کیا ہاتھ. صلاۃ الاستسقاء میں ہاتھوں کے پشت ہے, اس کو چہرے کی طرف اس طرح کیا. اے اللہ جیسے میں اپنے ہاتھوں کو پلٹا دیتا ہوں, جیسے اپنے ہاتھوں کو پلٹا دیتا ہوں, تو ہماری زندگی کو اس طرح پلٹ دے, ہمارے حالات کو پلٹ دے, قحط سالی کو اس طرح پلٹ دے. اے پروردگار ہماری حالت بدل جائے, قحط سالی ہے, بارش کو ترس رہے. اور پھر جیسے ہاتھ اٹھتے تھے, دست مبارک جیسے اٹھتا تھا. جمعے میں محراب میں, بخاری کی روایت آپ کو سنا, محراب میں آتے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک بدو آ گیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی ہے, اور یہ ہے کہ پانی کے قطرے کو ترستے ہیں. حضرت دعا فرمائے کہ اللہ بارش برسا دے. صحابی کہتے ہیں سلا پہاڑ, آپ جا کے مدینے میں دیکھیں گے, سلا پہاڑ کے نیچے سے ایسے ہم اس طرف تھے, دیکھا کہ ایک بدری سی چھوٹی بادل نمودار ہو گئی اور دیر نہیں لگی بارش. آج جمعے کو بارش, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ, اگلے جمعے تک بارش ہی بارش, بارش ہی بارش. وہی صحابی دوڑ کر کے آیا, کہا یا رسول اللہ ندیاں مست ہو گئی, ندیاں بہ رہی ہے, اور یہ کہ راستے یہاں کے گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے, وہ گاؤں والے ادھر نہیں آ سکتے. اللہ کے لیے دعا کرو, بس 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 ہماری ضرورت پوری ہوگی. آپ نے دست مبارک اٹھایا, فرمایا اللہم حوالینہ لا علینا, اللہم حوالینہ لا علینا, اللہم علی الاکام والآتام والجبال والاودیۃ. اے اللہ وادی میں لے جاؤ, پہاڑوں میں لے جاؤ, مدینہ والے کی ضرورت پوری ہوگی. صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم دست مبارک کا جیسا اشارہ ہوتا تھا بادل اسی طرف دوڑ لگا. ایک جو تبلیغی ساتھی محسوس نہ کرے, اجتماع ہو رہا تھا ادھر, تو میں بھی چلا گیا. میں اجتماع وہاں میرا ایک مدرسہ بھی ہے, اجتماع میں ہم لوگ چلے گئے. بادل ادھر ہم چوکی کی طرف سے آ گئی, بادل مستی, کالی کالی بادل. تو ہم بھی ڈر گئے, کاٹر ماٹر ہم بھی نہیں کرنے گئے تھے. وہ جو جن کی گاڑی تھی اسپیشل گاڑی, وہ بندہ بھی بڑا کاٹر ماٹر لگایا تھا اس دن, اور اس کے کاٹر ایسے تھے کہ جیسے کہ سب کرتے جو آپس میں ٹکرا دے, کر کی آواز آتی ہے. تو ان کے کاٹر ہم سے بھی اچھے تھے, وہ شیر کے زیادہ شیر سرمایہ دار تھا, وہ کڑک ایسے کاٹر اس کی. اب جب کہ کوئی تبلیغی بزرگ بیان کر رہا ہے اور بادلوں نے پہلے سے بتایا کہ آج ہماری نیت صحیح نہیں ہے, بادل ادھر سے آ رہی تھی, اب چوکی کی طرف سے کہ آج ہماری نیت صحیح نہیں, آج تمہیں ہم بتا دیں گے. اب یہ ہے کہ 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا جو مجمع ہے, اب وہ تبلیغی بزرگ کہہ رہا ہے کہ بھائی دعا کرو, اللہم حوالینہ لا علینا, اللہم حوالینہ, کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا, اے اللہ ہمارے دائیں بائیں لے جاؤ, اجتماع میں آج ضرورت نہیں, اجتماع گاہ کے اندر ضرورت نہیں. اللہم حوالینہ لا علینا, اللہم حوالینہ لا علینا. ہمارے جو ساتھی تھے جس کی گاڑی میں ہم گئے تھے وہ بڑا مالدار تھا, اس کے کاٹر بھی بڑے اچھے تھے. تو اب سارے کچھ لوگ رو رہے ہیں اور کچھ لوگ, مجھے ہنسی آ رہی تھی, میں ہنس رہا تھا. تو تبلیغ زور لگاؤ, یہ محمد والی دعا نہیں. زور لگاؤ, جتنا بھی زور لگاؤ, جتنے کراچی کی مولوی زکات کو زور لگاؤ, یہ وہ دعا نہیں ہے, نہیں ہوگا اس طرح. بادلوں کی نیت خراب لگ رہی ہے, آج مستی میں وہ للکار رہی ہے, بادلیں گرج رہی ہے اور للکار رہی ہے. میرے ساتھی جو سیٹ تھا جس کی گاڑی میں ہم گئے, ہم کہتے ہیں اللہم حوالینہ لا علینا, بزرگ کہتے ہیں اللہم حوالینہ, یعنی اللہم امطر حوالینہ, اللہ دائیں بائیں تو بارش برسا دے, لا علینا لا تمطر علینا, ہمارے اوپر نہ برسا دے. وہ کہتا تھا غریبان اللہم علینا, 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 اللہم علینا. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ہم پر برسا, ہم پر برسا, اللہم علینا, اللہم علینا. تو وہ 20 لاکھ ناکام ہو گئے, اس کی بات نہ بولو. وہ 20 لاکھ ہم سارے کے سارے ناکام ہو گئے. سیٹ صاحب کی بات لگی, اور جب بارش اولے برسنے لگے, بسترے بھی میدان پہ چھوڑ کر کے سارے بھاگے. اقرا میں مسلم میں ایسے بھاگے. ہمارے کپڑے خطیب صاحب کے, میرے بھی کپڑے خراب ہو گئے میرے ساتھ, اور صوفی جامع فاروقی کے ساتھ تھے, ان کے کپڑے بھی, اور شیخ صاحب ایسا بھاگ کر کے اس کی گاڑی میں ہم بھاگے. آگے جا کر کے پھر ایک نالا سا تھا, پٹھان تماشا دیکھ رہے تھے ان کی آبادی میں, وہاں سے ہماری گاڑی, یہ گاڑی بہت بڑی گاڑی, وہ گاڑی اللہ کو لینڈ کروزر, وہ تو پھر وہاں سے چلی گئی. ہم نے سمجھا کہ شاید ہماری چھوٹی کار تھی, تو ہم نے بھی ڈال دی, تو ہمیں اٹھایا پانی نے, وہ خدا پٹھانوں کو جزا دے دے, دوڑ کر کے انہوں نے, اب وہ گٹر مٹر والے پانی سے ہم بھی تباہ ہو گئے, سارے کپڑے پٹھانوں نے ہماری جان چھوڑا دی. اب اس کے بعد ہماری گاڑی کی پوری ڈیٹیل کہتے کیا کہتے ہیں, جس میں پانی گیا تھا, پٹھان آئے تھے, انہوں نے صاف کر کے گاڑی کو کسی طرح اسٹارٹ کیا, ہمیں دیا. اب ہم گئے, میرے کاٹر بھی خراب, ان کے کاٹر بھی خراب. میں نے کہا شیخ صاحب آپ کو پتا تھا, آپ کو اندازہ تھا, آپ کیا کہہ رہے تھے, کہا کیا کہہ رہے تھے.
میں نے کہا لوگ کہتے ہیں اللہ حوالینا اللہ علینا، اللہ ہمارے دائیں بائیں برسا دے، ہم پر نہ برسا دے، اور ظالم تو بار بار کہتا ہے اللہ علینا علینا علینا، اللہ ہم پر برسا دے۔ میں نے کہا آج پتہ چل گئی یہ سارے خدا کی باغی تو اللہ کا مقبول بندہ ہے کہ تیری بات ہو گئی۔ کہا کہ اچھا اس کا یہی مقصد بنتا ہے کہ خدا کے بندے، اس کا یہی مقصد بنتا ہے، دیکھ تیرے گارڈن کا حال کیا ہوا میرا بھی کیا ہوا، اور پھر دیکھو نالے کے اندر گاڑی نے ہمارا کیا حاجت کر دی۔ اگر وہ پٹھان نہ ہوتے تو پھر ہم علینا علینا پانی پورا ہمارا علینا علینا ہمارا کام ہو جاتا۔ صحابی کہتا خدا کی قسم دست مبارک جس طرف انگلی سے اشارہ ہوتا تھا بادل اسی طرف دوڑ دیتا۔ عرض یہ کر رہا تھا ان کو تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی دیدار اور زیارت چاہیے، میری رفاقت اگر آپ کو چاہیے، میں آپ کا محبوب ہوں، میری نماز بھی محبوب، میں آپ کا محبوب، میری داڑھی بھی محبوب رکھو، میں آپ کا محبوب، میری پگڑی بھی محبوب رکھو، میں آپ کا محبوب، میرا لباس بھی آپ کے محبوب، میں محبوب تو میری نماز ساری زندگی میری اس کو محبوب رکھو۔ پھر فاولئک مع الذین انعم اللہ، اب یہ اس کا آپ کو رزلٹ اور نتیجہ کیا آئے گا؟ یہ آئے گا اللہ آپ کو انبیاء کی رفاقت نصیب فرمائیں گے، اللہ اپنے دیدار بھی نصیب فرمائیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا اللہ کی خوشنودی، جنت، اللہ کی رضا، یہ سب محمد کی جوتی ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ہوئی۔ اللہ آپ کو ہمیں رفاقت نصیب فرمائے۔ آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے، بعض لوگ درود کا اہتمام کرتے، کثرت سے درود کا اہتمام کرتے، وہ دیکھا ہے، اور دیکھنے والے روتے ہیں خدا کی قسم۔ بعض لوگ آ کر کے جو واقعتاً دیکھتے، کچھ لوگ تو ویسے چھوڑتے رہتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ جو واقعتاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتے ہیں، اصل شکل میں قیامت کے دن اللہ کو دکھائے گا، اور پھر ہمیشہ 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 آپ کی رفاقت، آپ کی معیت اور آپ کے ساتھ رہنا، آپ کے دیدار، اللہ کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا، اور پھر اللہ ہمیں ساتھ ہی رکھیں گے۔ اس کا واحد طریقہ ہے دین پر چلیں۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کی، بخاری میں بھی ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سب میں یہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، ادھر اما عائشہ کا حجرہ ہے، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں، ادھر حضرت کا وصال ہو گیا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، یہاں پر ممبر ہے، ادھر کھجور کا ایک تنا ہوتا تھا، اس کھجور کے تنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ حضرت صالح بن سعد فرماتے، ایک خاتون تھی حضرت عائشہ انصاری خاتون تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک کھجور کے تنے پر آپ سہارا لگا کر کے خطبہ دیتے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے میں ممبر بنا دوں، میرا غلام ہے جس کا نام ہے باقوم، وہ بڑا ماہر کاریگر ہے، ترکھان ہے، وہ آپ کے لیے ممبر بنائے گا۔ ممبر بنا کر کے یہاں پر صالح بن سعد الساعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے، ممبر لا کر کے یہاں پر رکھ دیا، کس کو کیا معلوم ہے، کس کو کیا معلوم ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اس پرانے ممبر کو چھوڑ کر کے اور کھجور کے تنے کو چھوڑ کر کے حضرت ادھر اس ممبر پہ جیسے تشریف لائے، اس ممبر پر جیسے تشریف لائے، اس نے وہ رونا شروع کر دیا، وہ رونا شروع کر دیا۔ بخاری مسلم، بخاری ترمذی میں ہے کہ جیسے کہ 10 ماہ کی گاون اونٹنی، 10 ماہ کی، میں آپ کو یہاں نہیں سنا سکتا، میں جب حدیث پڑھاتا ہوں تو پھر وہ اونٹنی کی آواز کی طرح کو سناتا ہوں کہ کس انداز میں اونٹنی ہے، کہ گاون اونٹنی کیسے آواز نکالتی ہے، تو ہم تو اونٹوں والے لوگ ہیں، چرواہے لوگ ہیں، تو ہم بتاتے ہیں، لیکن ادھر یہ نہیں، اگر آپ کو سیکھنا ہو تو میرے پاس آ جائیں، ادھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کی آواز نہیں ابھی نہیں ہوگا، اس کی آواز کس قسم کی ہوتی ہے۔ جیسے اس نے فریاد شروع کر دیا، مولانا رومی کہتا ہے اس کو نے نام ہجر رسول ناب میں زادم چوربا بالکل، یہ رونے والا کھجور کا تنا اس نے وہ ماتم کرنا شروع کر دیا، ایسے روتے رہے جیسے کہ عقل مند انسان ہوتا ہے، اور اس اونٹنی کی طرح آواز نکالتے رہے، اس کو نے نام ہجر رسول ناب میں زادم چوربا بالکل، درمیان مجلس واضح چناب جس میں آگا کشور پیر و جوان، ایسا ماتم اس نے کیا، بوڑھے جوان ابو بکر عمر عثمان سارے اس ماتم پر حیران ہو گئے۔ درتائیں برمات و اصحاب رسول کس جمعین آلہ سے تم بازدل، ابو بکر بھی حیران ہو گئے، ابو بکر بھی رو رہا ہے، عمر بھی رو رہا ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں کھجور کا طرح کیوں رو رہا ہے؟ میرے نبی نے نیا ممبر چھوڑ کر کے اب اصل بات آپ سے کہہ رہا ہوں، حضرت آگے آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا۔ ترمذی کا الفاظ ہے فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ، نبی اس کے ساتھ چمٹ گیا اور نبی نے اس کو سینے سے لگایا، اس کے ساتھ معانقہ کیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر کے وہ سسکیاں لے کر کے بڑی مشکل سے اپنے یہ رونے پر کنٹرول کر دیا، نبی کے سینے سے لگا تو پھر یہ ہے کہ وہ پیاس بجھ گئی،
نبی کے سینے سے لگا تو پھر پیاس بجھ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو تمہارے لیے دعا کرو. سردیوں میں گرمی میں پوری دنیا آپ کی کھجور کھاتے رہے, آپ ہرے بھرے ہوں اور آپ کو بالکل تازے ہوں, آپ کی کھجور پوری دنیا میں ختم نہ ہو, ایسی برکت اللہ آپ میں ڈالے. اس نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا چاہیے؟ تو حدیث میں آتا ہے فَأَسْقَلَهَا الْأُذُنَ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کو جھکا دیا, کان مبارک کو, فرمایا کہ کان ادھر قریب کرو, میں آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, بولو. حضرت نے کان قریب کر دیا, فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو قیامت کے دن مجھے بھی اپنا دوست بناؤ گی, اور مجھ کو سہارا پر سہارا لگا. یہ اخبار جنگ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ اخبار جنگ نہیں ہے, یہ ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں, حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر آگے جو بات کی وہ سننے کی حدیث میں الفاظ ہیں. قاضی اعجاز رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سینے سے لگایا, آہستہ آہستہ اس کی رونے کی آواز جب بند ہو گئی تو پھر فرمایا کہ رونے کی آواز بند ہوگی, یہ ہو گیا, اس سے وعدہ ہو گیا. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی رو رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا فوالذی نفسی بیدہ لو لم التزمه لم يزل باقیا الی یوم القیامت. خدا کی قسم میں محمد اگر اپنے سینے سے نہ لگا تھا قیامت تک پوری دنیا دیکھتی اسی طرح ہوتا ہے. فوالذی نفسی بیدہ لو لم التزمه لم يزل باقیا الی یوم القیامت. قیامت تک اسی طریقے پر ہوتا رہتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے بعد ایسی صحیح کوئی کتاب نہیں. بخاری کہتے ہیں کہ کیوں رویا, فرمایا کہ حضرت کی فراق کو برداشت نہ کر سکا. وقت علی ما کان تسمع من ذکر اللہ سبحانہ و تعالی, اب اس پر سہارا لگا کر نبی تلاوت کرے, اس پر سہارا محمد رسول اللہ لگائے, اس پر سہارا لگا کر کے حضرت خطبہ ارشاد فرمائے, اس پر سہارا لگا کر کے نبی ذکر کرے, تو وقت علی ما کان تسمع من ذکر اللہ, اللہ کے ذکر پیارے کی زبان سے جو سنتا تھا, اس کی فراق پر, اس جدائی پر اس سے برداشت نہیں ہوگا. مولانا رومی آگے کہتا ہے اللہ اور آپ کو تسلیم کریں گے نہیں کریں گے. حضرت نے فرمایا کہ آخر آپ کو کیا ہے, گفت پیغمبر چی خواہی ستون, گفت جانم الفراق الگشتون. فرمایا کہ ستون آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا حضرت میرا کلیجہ چورا چورا ہو چکا ہے, ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا ہے, میرے ساتھ یہی وعدہ کرو کہ قیامت کے دن اپنے پاس رکھو. اس لیے میرے بھائی نسخہ آسان ہے محبوبیت کا, آسان, امیر غریب کوئی فیس نہیں ہے, درود اس کی فیس ہے, کوئی فیس نہیں ہے, تلاوت اس کی فیس ہے, کوئی فیس نہیں ہے, نماز اس کی فیس ہے, کوئی فیس نہیں ہے, روزے اس کی فیس ہے, کوئی فیس نہیں ہے, نبی کی حیات طیبہ اس کی فیس ہے, کوئی فیس اس محبوبیت کے لیے اور کوئی فیس. امیر غریب کالے گورے عرب عجم سب حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی, آپ کو زندگی گزارنے سے کوئی منع نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ہمیں جب پڑھتے تھوڑا سا رخ اپنا, تھوڑی سی مولوی بشرطے کہ عقل مند ہو, جو مسائل کو جانتا ہو, اچھے علماء سے رابطہ کرو, آپ کا کام ہو جائے گا. اس سے اچھا ہوگا کہ جو آپ انگریز کے طریقے میں کر رہے ہیں. آپ کو پیسہ ملے گا, کاروبار میں پرافٹ آپ کو ملے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ کرے تجارت میں نفع بھی ہوگا. خدا کی قسم ملک بھی ایسا چلے گا, زندگی بھی ایسی چلے گی, اور آپ کے بچے جنت ادھر ہی جنت ہوگا. اگر متبادل قرآن میں نہ ہو, متبادل حدیث میں نہ ہو, تو پھر کہو کہ مولوی صرف ہمیں نماز سکھاتا ہے. نہیں, ایک چیز کا متبادل موجود ہے. آپ کو کون منع کرتا ہے کہ تم نہ کھاؤ؟ مولوی آپ سے زیادہ کھاتا ہے, آپ تبلیغی آپ سے زیادہ کھاتا ہے. کون آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ نہ سونے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں. میرا نبی فرماتے ہیں وضو بنا کر کے سو, میرا نبی کہتے ہیں دائیں کروٹ پر سو جاؤ. اگر رب نے صبح کو آپ کو جگایا, روح واپس کر دی نہیں کی, اسی حالت میں اگر آپ مر گئے, رب پاک آپ کو شہداء کے ساتھ اٹھائے. کیا نہ آپ کو شادی سے منع کرے, نہ آپ کو اللہ کو مال کمانے سے منع کرے, صرف رخ اپنا بدلو گے. یہ جو کعبۃ اللہ ہے, کعبہ کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو, یہ کعبۃ اللہ ادھر ندی کے قریب یہ ابھری ہوئی جگہ تھی. یہ ندی ہے, یہ بوڑھے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ چند سال پہلے ندی یہاں ادھر سے مطلب سے باقاعدہ پانی, سیلاب کا پانی شیب ابی طالب سے ادھر آتا تھا. لیکن حدیث میں یہ آتا ہے جب یہ سیلاب کا پانی وافر مقدار میں ادھر سے جب آتا, کعبۃ اللہ ادھر تھا, کنارے پر تھا, یہ پانی یہاں پہنچ کر کے, یہ اس کا روٹ ہے, یہ اس کا رخ ہے. پانی جب یہاں پہنچتا تو اپنا رخ بدلتے 7 مرتبہ کعبۃ اللہ کی طواف کر کے پھر آگے. یہ حدیث رسول آپ کو سنا. یہ کعبۃ تو سیلاب کو منع نہیں کیا, سیلاب کا رخ بدلا. سیلاب کو چلنے سے منع نہیں کیا, اس کا رخ بدلا. کھاؤ پیو سو کماؤ شادی کرو, صرف
صرف طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہ طریقہ اگر پھر موازنہ کرو، اگر اس نالائق اس انگریز کے طریقے سے اگر وہ طریقہ ادنا ہے، وہ کم تر ہے، پھر بتاؤ، پھر شکایت کرو۔ اگر یہ کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا سونا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی دوستی، آپ کی دشمنی، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کے معاملات، آپ کے مناقحات، ساری چیزیں اگر اس بدبخت گورے کی زندگی سے، ان کے طریقے سے، ان کے دستور سے، ان کے نظام سے اچھے ہوں، اور ہے خدا کی قسم اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، تو پھر این تذہبون، محمد کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ محمد کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ ہماری تقریر رٹی ہوئی تھی مولوی کی، مولوی عبدالجبار دامت برکاتہ بلا لیا، بڑے لوگ ہیں، ان حضرات کا حکم تھا، بس حاضری تھی۔ ہماری تقریریں سندھی میں، بلوچی میں بس اس طرح ہوتی رہتی ہے، بس یہ سوسائٹی والے لوگ نہیں ہے، اللہ کا بھلا کرے، لیکن ان حضرات کا حکم تھا۔ اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی محبت کو، آپ کی عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بابا جی